اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دفعہ پھر ہم جمعے کی نشست، سوال و جواب کی نشست میں اولیاء مقبول جان صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ان کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے ملکی صورتحال کے پیش نظر، کہ آپ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کہ یہ چیز جو ہے اس سے بھی حکومت کی سرپرستی ختم ہو رہی ہے، فلاں چیز جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو 4 بڑے ادارے جن کی سرپرستی ختم کر کے اللہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ریڈیو پاکستان اور NHA اور اس طرح کے ادارے، تو اس کے بارے میں اولیاء صاحب گفتگو کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو عوام ہیں جن کا مفاد ہے ان ساری چیزوں میں، ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ مولانا خواتین حضرات، آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک کالم لکھا تھا پاکستان برائے فروخت، اور اس وقت IMF کے پروگرامز کا خاصا شور شر مچا ہوا تھا، اور لگ رہا تھا کہ IMF جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور IMF کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ IMF پروگرام ہے کیا؟ میں تھوڑا سا آپ کو مختصر آپ کو بتا دوں کہ IMF جو ہے یہ بنیادی طور پر 1945 میں برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا تھا 48 ملکوں کا، اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پوری دنیا کے فنانسز جو ہیں ان کو کنٹرول کریں گے، جس کے لیے سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ آئندہ سے سونے اور چاندی کے سکے کوئی ملک استعمال نہیں کرے گا، اور پیپر کرنسی استعمال کرے گا۔ پیپر کرنسی بنیادی طور پر ایک وعدہ ہوتا ہے، اٹس اے پرومزری نوٹ، کہ اس کے بدلے میں بندے کو اگر وہ گندم مانگتا ہے تو گندم دوں گا، حکومت لکھتی ہے اس کے اوپر، حکومت ہندوت طلب کو ادا کرے گی، اور ہر حکومت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جتنے نوٹ چھاپے گی اتنی سونا جو ہے وہ ریزرو میں رکھے گی۔ اس کو کہا جاتا تھا گولڈ سٹینڈرڈ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1972 کے آس پاس آ کے فرانس نے جب یہ مطالبہ کیا کہ یہ گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے اس کو ہمیں، ہمارا جو $2 بلین ہیں وہ ہمیں دے دیے جائیں، تو نکسن اس وقت صدر ہوتا تھا، اور ہنری کسنجر جس کی 2-3 دن پہلے انتقال ہوا ہے وہ اس وقت سیکرٹری آف دا اسٹیٹ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھا۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ ہم نے کوئی دینے کے لیے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ ہم نے ویسے ہی اس کو ایک اصول کے طور پہ بنایا تھا کہ اتنا سونا ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ کے پاس سونا اتنا موجود نہیں تھا جتنے وہ ڈالر چھاپ چکا ہوا تھا۔ تو پھر وہی امریکہ نے 48 ملکوں سے مل کے ایک نیا تصور دیا کہ آئندہ سے گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے یہ گڈ ول آف دا کنٹری کی بنیاد پہ ہوگا، کہ ایک ملک کی، جیسے آپ کہتے ہیں نا دکان کی پگڑی کو گڈ ول کہتے ہیں، کہ ایک ملک کی حیثیت کتنی ہے، فائنینشیل حیثیت کتنی ہے، اور اس کے حساب سے ہم ڈٹرمن کریں گے۔ اور ایک ان کا پرانا بینک موجود تھا، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس۔ یہ بینک بنایا اس لیے کیا تھا کہ آپس میں جو سارے کے سارے ایک دوسرے کے لین دین کا معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرے، تو اس کو یہ ذمہ داری دی گئی بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کو کہ تم طے کرو گے کہ کس ملک کی گڈ ول کتنی ہے۔ اسی کی بنیاد پہ بتایا جاتا ہے کہ میرے روپے کی ویلیو ڈالر کے مقابلے میں کتنی ہے، اس کی بھات کی ویلیو کتنی ہے، یا کسی درہم کی کتنی ہے، یا اور اس طرح ریال کی کتنی۔ اس سے انہوں نے پوری دنیا کو ایک خاص طور پہ ایسا شکنجے میں لیا کہ آپ سوچیں کہ نائجیریا وہ ملک ہے جس کی پاس تیل جو ہے وہ سعودی عرب سے 1.5 گنا زیادہ ہے، لیکن نائجیریا کی کرنسی ویک ہے، لیکن آئس لینڈ میں گھاس بھی نہیں اگتی ہے۔ آئس لینڈ کا جو سکہ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، جس کو جو آپ نے ڈینامینیشنز دے دی اس حساب سے وہ چلنے لگ گئے۔ دوسرا، انہوں نے 1945 میں 3 چیزیں نیشن سٹیٹس کو کہا تھا کہ مسٹ ہونی چاہیے تمہاری۔ ایک، انہوں نے کہا کہ تمہارا ایک نیشنل بینک ضروری ہونا چاہیے جو کہ
نوٹ چھاپے. پاکستان کی جو پاکستان کے باہر پہچان ہے وہ اس کا پاسپورٹ نہیں، اس کا نوٹ ہے. پاسپورٹ چلتا ہے لیکن نوٹ جو ہے وہ جیسے ہی آپ بحیرہ عرب میں داخل ہوتے ہیں وہ ردی ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کے بدلے میں ڈالر یا یورو نہیں لیے تو کوئی حیثیت نہیں. میری پہچان قائد اعظم والا نوٹ ہے، انڈیا والے کی پہچان گاندھی والا نوٹ ہے، اور اس کے بعد امریکہ والے کی پہچان واشنگٹن والا نوٹ ہے. اس سے پہلے 1947 سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکہ ہوتا تھا سونے کا. سونے کے سکے کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ کسی بھی ملک کا سکہ کسی بھی جگہ جا کے استعمال کر سکتے تھے، کیونکہ نہ اس کے سونے میں فرق پڑنا ہے نہ اس کی چاندی میں فرق پڑنا ہے، وہ سکہ وہاں پر ہے، وہ وہاں پر چلتا تھا. اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے گھپلے کرنے تھے، ایکسچینج ریٹ بنانا تھا، تمہارا ویلیو ختم کرنی تھی. پھر ابھی ظاہر بات ہے آپ روز پوچھتے ہیں کہ یار میرے روپے کی کتنی ویلیو. اگر آپ کا سونے کا سکہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں میرا بھی سونے کا ہے، فرانس کا بھی سونے کا ہے، جرمنی کا بھی سونے کا ہے، انگلینڈ کا بھی سونے کا ہے. تو بازار میں وہ چلتا جیسے دنیا کے پہلے بازار میں چلتا تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے نیشنل ڈیٹ. ہر ملک جو ہے اس کا ایک قومی قرضہ بھی ہونا چاہیے. جنگ عظیم اول تک دنیا کے کسی ملک پر قومی قرضہ نہیں تھا. عموماً ہوتا یہ تھا کہ انڈیویجول قرضے دیے جاتے تھے، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، کوئی کام کرنے کے لیے لے لیا. لیکن جب جرمنی نے شکست کھائی تو جرمنی کو ایک قرض دیا گیا کہ تم اتنا تاوان جنگ ادا کرنا ہے، اور یہ تاوان جنگ تم ادا کرو گے فرانس اور انگلینڈ کی کرنسی میں. وہ بیچارے روز محنت کرتے تھے، سامان بناتے تھے، بنا کے ان کی کرنسی میں بیچتے تھے، اور بیچ کے تو ان کو دیتے تھے. ان کی اپنی کرنسی اس حالت میں ہو گئی تھی کہ ڈبل روٹی لینے جاتے تھے سیکنڈ ورلڈ وار 1930 کے ڈپریشن 35 کے ڈپریشن میں. تو اس وقت حالت یہ تھی کہ پورا کا پوری گاڑی جو تھی وہ نوٹوں سے بھر کے لے جاتے تھے، اور بیکری تک پہنچتے پہنچتے پتہ چلتا تھا کہ ڈبل روٹی کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو وہ اور تھوڑا سا لگ گیا. تو اس حالت کو آپ صورتحال جب پہنچی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا آسان ہے. تو انہوں نے جیسے ہمیں کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان، NHA، PNSC، پوسٹل سائنس، یہ جو ہے ایسے انہوں نے کہا کہ تمہیں فلاں فلاں ادارے بھی ہمیں دے دو، اور خاص طور پہ اپنا بینک بھی ہمیں دے دو. تو اس کے خلاف پھر ہٹلر اٹھا تھا. ہم ہٹلر کو گالی دیتے ہیں کیونکہ انگریز کی اولاد ہے نا، ہم نے تو ہٹلر کو گالی دینی ہے. ہٹلر بنیادی طور پر اس پورے سسٹم کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ نہیں ہم قرضہ تمہارا نہیں دیں گے. تو پھر سارے دنیا جو مل ملا کے اس کے اوپر کود پڑی تھی. اور 1945 میں جب نارمنڈی فتح ہوا ہے تو انہوں نے اپنا IMF بنا دیا تھا. IMF اس لیے بنایا گیا ہے کہ دنیا میں جو قرضہ لے گا نا ملک، جیسے تاوان جنگ کی طرح، اب 1947 سے پہلے پاکستان پر اور بھارت پر کوئی قرضہ نہیں تھا. انگریز ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا کہ قرضہ لے کے ہم پہ خرچ کرتا. اور حالت یہ تھی کہ اس دونوں ملکوں سے جب وہ ایک ملک ہوتا تھا 5 کروڑ پاؤنڈ جو تھے وہ ملکہ برطانیہ کو بھیجے جاتے تھے. اور یہاں پر کوئی انکم ٹیکس نہیں تھا، یہاں پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی، یہاں کوئی اور اس قسم کے قوانین اس قسم کے نہیں تھے، پراپرٹی ٹیکس تک نہیں تھا. آپ اندازہ کریں لینڈ ریونیو مالیہ اور آبیانہ ہوتا تھا، وہ 9% سے زیادہ نہیں تھا. اسی لیے پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں فائنینشیل ایئر جنوری میں شروع ہوتا ہے. پاکستان اور بھارت میں فائنینشیل ایئر جو ہے یہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کی فصل آ جائے، ذمہ دار کے پاس پیسہ ہو تو جا کے ہم مالیہ آبیانہ وصول کر دیں. لیکن اس 9% ٹیکس سے انگریز نے دنیا کا بگیسٹ اریگیشن سسٹم بنایا، انگریز نے دنیا کا شاندار قسم کا ریلوے کا نظام اس بر صغیر میں بنایا، انگریز نے پوسٹل سروس قائم کی، انگریز نے ہر ضلع کے اندر ہسپتال ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے ہسپتال بھی انگریز نے بنائے اسی پیسے سے. آج آپ مال روڈ دوبارہ تعمیر کرنے چلے جائیں تو آپ سے شاید مال روڈ تعمیر نہ ہو سکے. ایک بلڈنگ شاید ہائی کورٹ کی یا GPO کی بلڈنگ نہ بن سکے یا میوزیم کی بلڈنگ نہ بن سکے، اس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے انجینئرز ہیں. یہاں تک کہ جو چمن کی جو خوجک ٹنل ہے یہ کچھ 4.5 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے قریب ہے، اور آج اگر آپ لواری ٹنل بنانے چلتے ہیں 30 سال لگ جاتے ہیں. کبھی جاپنیز فرم سروے کر رہی تھی تو کورین کر رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی قرضہ نہیں تھا. تو اب اس جو قرضہ ہم لیتے ہیں، قرضہ دینے کے لیے ہمیں ملک قرضہ نہیں دیتے، قرضے کے لیے کنسورشیم بنے ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا کنسورشیم ہے وہ پیرس کلب کا کنسورشیم ہے.
پیرس کلب میں دنیا جہان کے بینک جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں موٹر وے بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری فیزیبلٹی دیکھ لو، یہ کر لو، یہ ہمارے حالات ہیں، ہمیں قرضہ دو، وہ قرضہ دے دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف اپنا پیسہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں رکھ دیتا ہے۔ آئی ایم ایف کا پیسہ وہ 7 لاکھ فلم کی طرح ہے کہ یہ 7 لاکھ ہیں، ان کو تم دیکھ سکتے ہو لیکن خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر $1.5 ارب رکھا ہے تو کوئی دنیا کا ملک اگر پاکستان کو قرضہ دینے لگے تو اس کو ایک سیکورٹی دی جاتی ہے کہ بھائی جان میرا پیسہ پڑا ہوا ہے، ہم ان سے لے کے دیں، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری ذمہ داری لی ہے، اس لیے اب تم یہ کام کرو اور اتنا تم پیسہ اکٹھا کرو تاکہ تم قرضہ اتار سکو اور بینکوں کا پیسہ ڈوبے نہیں۔ بنیادی طور پر آئی ایم ایف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بینک جن سے ہم قرضہ لیتے ہیں ان کا ڈوبے نہیں۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ کوئی 22واں پروگرام ہے، کیونکہ ہمیں عادت ہے بھیک مانگنے کی۔ 1988 میں سب سے پہلے بڑا بے نظیر دور کے اندر یہ قرضے کی لت ہمیں پڑی ہے اور اس کے ہم چلے ہیں، سوائے ایک شوکت عزیز کے زمانے میں ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے آئی ایم ایف سے ہم باہر نکلے ہیں، ورنہ نہیں نکل سکے تھے۔ اس آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہے جسے کہتے ہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، کہ ہم قرضہ دے رہے ہیں تو 3 کام تم کرو گے۔ نمبر 1، تم اتنا ریونیو اکٹھا کرو گے کہ تمہیں روٹی ملے نہ ملے، کھانا ملے یا نہ ملے، لیکن تم قرضوں کی قسط ادا کر سکو۔ ان کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ کوئی قرضہ دیا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ تم اپنے ملک کے اندر جتنی بھی بنیادی تمہاری ایسٹس ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ کا کنٹرول آہستہ آہستہ ختم کر دو گے۔ اگر وہ کوئی مائن ہے، اگر کوئی پورٹ ہے، اگر کوئی اور چیز ہے تو اس پر ختم کر دو گے تاکہ وہاں پر انٹرنیشنل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ منیمم کنٹرول آف دا گورنمنٹ، کارپوریٹ کلچر ہے اس حساب سے چلے، خبردار جو ان کو کہا تم قانون اس طرح کا بناؤ تو قانون اس طرح بناؤ۔ پاکستان جو ہے اب اس وقت اس فیز سے گزر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پاکستان فار سیل۔ آج اس سے پہلے ہم نے کراچی کی جو ہے بندرگاہ وہ یو اے ای کو دے دی تھی، اور جو میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی جو آمدن ہمیں ملے گی وہ اتنی تھوڑی سی ہے کہ شاید اس سے ہم کراچی شہر کی اندر صفائی کا بھی انتظام نہ کر سکیں، جو پورٹ یو اے ای نے لے لی ہے۔ باقاعدہ اس جتنے آتے ہیں اس کا حساب کر کے آپ کو بتایا تھا۔ اب پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن بھی ان کے حوالے کر دی گئی ہے، کر دی جائے گی، کیونکہ یہ چاروں کو علیحدہ کر دیا۔ ریڈیو پاکستان کو آئیں، بورڈ آف گورنرز بنے گا، اس میں انویسٹمنٹ آئے گی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹیز، اس کو بھی انہوں نے گورنمنٹ سے آزاد کر دیا ہے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن علیحدہ کر دیا ہے، اور پوسٹل سروس، یعنی عین ممکن ہے کہ جی پی او کی بلڈنگ کے اوپر کسی دن کسی اور اس کا مونوگرام لگا ہو اور آپ اس کے اندر بیٹھیں، جیسے پی ٹی سی ایل کی صورتحال ہے اتصالات کے ساتھ، اور اس کے اندر اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ ہو تب تو نظر آئے، لیکن ایسا نہیں۔ یو اے میں ہم گئے ہیں، ہم پیسے مانگنے گئے تھے۔ پیسے مانگنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس کی ضرورت اسرائیل کو بہت زیادہ ہے، اور پاکستان عرب ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ایک سیٹلائٹ کے طور پہ اب کام کر رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے غزہ کے بارے میں کوئی فنڈ قائم نہیں کیا کہ ہم غزہ کے لوگوں کے لیے فنڈ قائم کرتے ہیں، پرائم منسٹر فنڈ میں پیسے دیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی وزیر یا کوئی صدر یا کوئی گورنر یا کوئی غزہ کے مسلمانوں کے حق میں جلوس لے کے باہر نہیں آیا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریاست کے لیول کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کیا گیا، اور یہ پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ حکومت نے کوئی حصہ نہیں لیا، پاکستان کے تمام علماء کرام جن سے میں سخت مایوس ہوا ہوں، انہوں نے ایک بھی جلوس اکٹھے مل کے نہیں نکالا۔ جماعت اسلامی کا اپنا جلوس تھا، اور اس کے اندر ترازو کے نشان بھی چلتے تھے اور سراج الحق کی تقریر بھی ہوتی تھی۔
اور اس کے اندر ساتھ جماعت اسلامی کے جھنڈے بھی لہراتے تھے۔ ان کا اپنا جلوس تھا جمعیت علماء اسلام کا، اس کی کتاب کے نشان بھی تھے، انتخابی نشان بھی تھے، ان کا کالا جھنڈا بھی تھا۔ کرین کے نشان والے جھنڈے جو تھے اور اس کے طریقے لبیک کے وہ اپنے چل رہے ہوتے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ ہم ان ملکوں سے بھی زیادہ گھرے ہوئے گھٹیا لیول پہ آ گئے ہیں کہ جیسے انگلینڈ کے اندر لوگ دیوانہ وار نکلے تھے اور ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا، وہ سارے کے سارے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ ہم نیو یارک، ہم واشنگٹن ڈی سی، ہم فلپین کے شہر منیلا، ہم پیرس میں، کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ اس جلوس کو قیادت کرنے والا کون سا فضل الرحمان تھا، کون سا سراج الحق تھا اور کون سا سعد رضوی تھا، کوئی نہیں تھا۔ عوام نکلے تھے اور عوام اس کے ساتھ آگے انہوں نے باقاعدہ ہماری این جی اوز جتنی بھی تھیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز موجود تھیں، کسی نے کال نہیں کی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے 2022 میں مکمل طور پہ یہ سوچ لیا تھا کہ اب میرے مخالف کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ انہوں نے عراق تباہ کیا تھا کیونکہ عراق اس کو سامنے کھڑا ہوتا تھا، عراق کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے شام کے اندر کانفلکٹ بلٹ اپ کیا، شام تباہ و برباد ہو گیا۔ آج شام اپنے دیر الزور کے جو ہیں اس کے اوپر بھی لڑائی ہے، اور شام کی انطاکیہ پورٹ پہ بھی لڑائی ہے، تباہ و برباد ہو گیا۔ اردن ان کے سامنے پہلے سے گھٹنے ٹیکے ہوا تھا۔ لیبیا کو انہوں نے مکمل طور پہ جس انجام سے دوچار کیا ہے، اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے دل دہل جاتا ہے۔ اس کے بعد مصر تھا، اس میں مرسی تھا، اس کو جیت کے آیا، اس کو سعودی عرب سے $10 ارب دلوا کے فوج کو وہاں لایا گیا، اور مرسی بیچارہ جو ہے اس کی جیل میں شہادت ہو گئی۔ لیبنان تھوڑا بہت اٹھتا تھا، لیبنان میں 1,40,00,000 کے قریب لوگ باہر ہیں، $20 ارب ہر سال وہ لیبنان میں بھیجتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر تیل کے پیسے نہیں ہیں اور پانی لوگوں کو میسر نہیں آتا، اور لڑائی وہاں میرونیٹ کرسچنز سے اور باقی لوگوں سے، ملیشیا سے وغیرہ کروائی ہوئی ہے کہ وہ بھی اس قابل نہیں رہ گیا تھا۔ باقی جو ملک تھے ان میں سے سعودی عرب تھا، بحرین تھا اور یونائٹڈ عرب امارات تھا۔ وہ ابراہیم اکارڈ جو آیا ہے سپٹمبر کے اندر، جو 2020 کے اندر، تو اس ابراہیم اکارڈ کے تحت ان لوگوں نے کہا ہم مائی باپ اسرائیل آپ ہیں، اور اس کی دلیل وہ دیتے تھے کہ ایران جو ہے وہ چونکہ ہم اس سے خطرہ ہے تو ہمیں اسرائیل کی پناہ لینی پڑ رہی ہے۔ یو اے ای کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ تو مضبوط ہے، لیکن ان کا دفاعی ڈھانچہ جو تھا مضبوط نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اسرائیل کو کہ تم آئرن ڈوم سے ہمیں تحفظ دو، تو یو اے ای کا دفاعی کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ بحرین کے اندر امریکن فورسز بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی ان کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد سعودی عرب تھا، اس نے وہ ساری چیزیں ماننا شروع کر دیں۔ آج آپ عمرے پہ جائیں، آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ ہر کاؤنٹر پہ خواتین ملیں گے۔ آپ کو مدینہ میں، مکہ میں آپ کو بغیر حجاب کے گاڑیاں چلاتی ہوئی خواتین ملیں گی۔ نیوم کا پروجیکٹ، سارا کچھ، ہر چیز، یہاں تک کہ غزہ کے مسلمانوں کے دوران جس وقت وہ ہو رہا تھا تو وہاں اتنا بڑا جنادریہ میں جو جاز کے ساتھ ہے کلچرل جو ہے وہ ایک میلہ وہاں لگایا ہوا تھا، اور ایک زمانے میں جب کسی زمانے میں کبھی ایک فلسطینی بھی مرتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 1989 میں پہلی دفعہ میں عمرے پہ گیا تھا، تو اس جو دعا تھی، دعائے قنوت ہوتی تھی، اس میں لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ امام کعبہ جو ہے روتے ہوئے کہتا تھا کہ ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن آج دونوں حرم کی مساجد دعاؤں سے محروم ہو چکی ہیں۔ یہ کرنے کے بعد وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمارا پمنا ٹھیک ہو گیا، لیکن 2 جگہ ایسی تھیں جن کے بارے میں ان کو بڑا خطرہ تھا۔ ایک ان کا حماس سے خطرہ تھا، غزہ والا، اور دوسرا ان کو خطرہ تھا افغانستان سے۔ افغانستان کا مسئلہ یہ تھا کہ افغانستان میں انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے 48 ممالک کی افواج جو ہیں ان کو وہاں بھیجا، اور جب وہ جانے لگیں تو انہوں نے ایک پلان بنایا، اور پلان یہ تھا کہ 4.5 لاکھ لوگوں کو، افغانیوں کو ریکروٹ کیا کہ اب یہ خود لڑیں گے، مریں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، اور وہ امریکہ نے اپنا پلان وہاں سے
کر لیا۔ جس دن امریکہ وہاں سے نکلا اس کے اگلے دن ان کو اندازہ تھا کہ یہ فوج جو ہے جو ہم بنا کے آئے ہیں یہ کچھ کرے گی، لیکن جو بائیڈن کی آنکھ میں آنسو آ گئے 3 دن کے بعد۔ اس نے کہا کہ دا بیسٹ پاسبل اکوپمنٹ دے ہیو، اس سے اچھا اسلحہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا جو ان کے پاس ہے، اس سے اچھی انٹیلیجنس رپورٹس کسی اور کو نہیں دی جا سکتی سیٹلائٹ کے تو جو ان کے پاس ہیں۔ ان کو امریکہ کے سپاہیوں کے برابر کی تنخواہ دی جا رہی ہے، پھر بھی یہ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں، اور صرف 4 دن کے اندر وہ 4.5 لاکھ فوج جو تھی وہ اپنا اسلحہ طالبان کے ہاتھ میں دے کے مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کیا کیا جائے کہ افغانستان الجھ جائے، ورنہ افغانستان اگر رہتا ہے تو افغانستان کو جو ہے وہ اس ہم سے خطرہ رہے گا، ہم عالمی حکومت اگر بنانے چاہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا، اور اسی پاکستان کے انتخاب میں عمران خان کو یہاں سے نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد جہاں پر وہ جو ڈیوڈ لو کی جو اس کی گفتگو ہے وہ اگر انٹرسپٹ میں پڑھ لیں کہ اس کو جب بلایا گیا وہاں پر سینٹ کی کمیٹی کے اندر، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ابسٹین کیسے کیا پاکستان نے اقوام متحدہ کی قرارداد میں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پینٹاگون سے پوچھا ہے، سیکورٹی ہمارے ایڈوائزر کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ عمران خان نے اپنے طور پہ اس میں پالیسی بنائی ہے، ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا پھر پتہ صاف کر کے اس کو جو کچھ بھی لمبی کہانی ہے، پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت کو لایا گیا کہ جس کے ذریعے افغانستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی شروع ہو۔ اس کا پہلا شاخسانہ یہ نکلا کہ اگست میں امریکہ نے پاکستان کی ایئر اسپیس یوز کرتے ہوئے ایمن الظواہری کو وہاں پر اس بہت بڑا واقعہ اس کو شہید کر دیا، جس کے اوپر پاکستان کا وفد نیگوسیشن کے لیے اس وقت کابل میں موجود تھا۔ وہ جو بیرسٹر ہیں سیف، اس کی سربراہی میں وہاں گیا ہوا تھا، لیکن ختم ہو گیا۔ یہاں سے مہاجرین کو بھیجنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، پاکستان میں کوئی اتنے بڑے دھماکے بھی نہیں ہو رہے تھے، لیکن ان کو خاص طور پہ بھیجا گیا تاکہ ایک کانفلکٹ رائز ہو اور یہ دونوں ملک جو ہیں آپس میں لڑائی کریں، جیسے عراق اور اس کی ایران کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ تو کر لیا تھا، لیکن 50 دن پہلے حماس نے وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ دھڑام سے غرق کر کے رکھ دیا، اور تباہ و برباد، جسے کہتے ہیں 5000 راکٹ جب پھینکے گئے ہیں تو سوچ میں پڑ گئے کہ ہوگا کیا، یہ تو آئرن ڈوم ختم ہو گیا، ہم اس کی خواہشیں کیا کرتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب دباؤ کس پہ ہے؟ دباؤ ہے پاکستان پہ، دباؤ ہے یونائیٹڈ عرب امارات پہ، دباؤ ہے سعودی عرب پہ، اور مصر بیچارے کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ تو سعودی عرب اور ان کو کہا گیا ہے کہ پاکستان کو کچھ پیسے ویسے دو، کچھ یہ کرو وہ کرو، لیکن اس سے پہلے کہ پیسے دو، پیسے مفت مت دو، پاکستان کو خرید کے پاکستان کو پیسے دو۔ اور یہ گزشتہ 1 سال سے ہو رہا ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے افریقہ میں اور مختلف قسم کے ممالک میں کیا گیا تھا۔ افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا وہ دیکھیں گے کہ وہاں خواہ آپ کیپ ٹاؤن میں چلے جائیں، خواہ آپ جوہانسبرگ میں چلے جائیں، خواہ کسی اور اس میں شہر میں چلے جائیں، آپ کو سونے کے خالی خالی پہاڑ نظر آئیں گے جن میں سے سونا نکال لیا گیا ہے، اور صرف وہ اس کی آب و تاب باقی رہ گئی ہوئی ہے، اور وہ جب تک وہ رہے انہوں نے وہاں پر ظلم بھی کیا، پارسیٹ بھی کیے، نکل گئے۔ افریقہ دنیا کا سب سے فرٹائل علاقہ تھا، جہاں سے شاندار قسم کی مکئی، چاول، کپاس، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا۔ ان کو کہا گیا کہ تم کیش کراپس کے لیے ہمیں جگہ دو، انہوں نے جگہ دی بیچاروں نے، وہاں انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کی، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ جہاز کھڑے ہوتے تھے، آج بھی کھڑے ہوتے ہیں ساحل پر، یہ مکئی سویابین آئل لے گیا تو یہ کپاس لے گیا، اور بیچارے کے لیے کھانے کے لیے گندم، چاول اور دال نہیں اگ سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں دال چاہیے تو یہ جو پیسے $1 ہم تمہیں دیے ہیں ایک بوری واپس کرو، ہم دال آسٹریلیا سے منگا دیتے ہیں، گندم چاہیے، گندم تمہیں ہم کینیڈا سے بھجواتے ہیں، اور تمہیں چاول چاہیے تو وہ امریکہ سے، ٹیکسس سے آ جائیں گے، تو یہ پھر پیسے واپس ہو جاتے ہیں، اور افریقہ غریب کا غریب اور قحط زدہ رہ جاتا ہے۔
یہی صورتحال جو پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ کے لیے ہو رہی تھی، جس کے لیے سب سے بڑی لڑائی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی آخری لڑائی یہ ہوئی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ کی انہوں نے کہا تھا کہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے ہمیں زمینیں دو، لیکن انہوں نے نہیں دی تھیں، جو کہ بعد میں اب انہوں نے اس گورنمنٹ سے کروا لی ہیں۔ یہ اس کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ 6 مہینے پنجاب کے کسانوں نے انڈیا میں دھرنا دیا تھا کہ یہ ہمارے تم رزق کو ختم کر رہے ہو، لیکن ہم نے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہونے دیا۔ اور اب یہ آج 4 ریڈیو پاکستان، نیشنل ہاؤسنگ اتھارٹی، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور اس کے ساتھ پوسٹل سروسز جو ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو گورنمنٹ کی اس سے آزاد کر دیا جائے گا تاکہ انویسٹمنٹ آئے۔ یہ جو $25 ارب آ رہے ہیں، یہ یا ہماری مائنس کے تو ریکوٹیک کے بارے میں، آج میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا منرلس ڈپارٹمنٹ میں، ہماری کھیوڑا کا جو نمک ہے یہ دنیا کی 2nd بگیسٹ کان ہے، کھیوڑا کی جو نمک کی کان ہے، اور اس وقت دنیا چاہتی ہے کہ ظاہر بات ہے واپس آیوڈین نمک سے ڈر گئے ہیں تو یہ نمک چاہیے۔ تو آپ کچھ عرصے کے بعد آپ سنیں گے کہ کھیوڑا کی کان جو ہے اس پر بھی کوئی اچانک کوئی ملٹی نیشنل بیٹھی ہوئی ہے، جس میں کینیڈینس کے بھی شیئر ہیں اور ساتھ ساتھ آسٹریلینس کے بھی شیئر ہیں، اور کچھ پاکستان سے بھی میاں منشا ٹائپ لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بھی بہت سارے لوگ، ایک اکیلا میاں منشا کی بات نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہ اس کو، اور اس ملک کے اندر ان کا کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹ آ جائے گی تو پھر پاکستان کے اندر اگر کوئی جلوس نکالے گا، جلسے کرے گا، شور مچائے گا، تو امریکہ کی کانگریس میں بیٹھ کے ایک قرارداد پاس ہوگی کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، پاکستان کو بھیجو۔ انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کرے گا کوئی کہ ہماری انویسٹمنٹ خطرے میں ہے، بھیجو۔ یہ اس وقت سینیریو ہے، اور اس سینیریو میں بدترین کردار جو ہے وہ ہماری عدالتوں کا ہے۔ میں بولنا چاہتا تھا لیکن بہت تکلیف سے بول رہا ہوں، بالکل عرض کرنا چاہتا تھا لیکن میں آج اسی لیے وہ ساری تاریخ اٹھا کے لایا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی عدالتوں کا جو کردار ہے وہ اس لیے زیادہ خراب ہے کہ انگریز نے فوج بنائی تھی لوگوں پہ حکمرانی کرنے کے لیے۔ وہ کہتے تھے یہ 5-7 کروڑ لوگ جو ہیں یہ انڈیا میں یہ غلام ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، اس لیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی بنایا گیا، اسی لیے اس کے بعد وہ دوسرا ایکٹ جو ہے آرمی ایکٹ بھی بنایا گیا، اور ان کو باقاعدہ غداری کے مقدمے چلے۔ دوسرا یہ تھا کہ بیوروکریسی بھی ایسی بنائی تھی کہ تم نے رول کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایلیٹ جو تھی وہ نمون ہے، ٹوانا ہے، دولتانہ ہے، الپیال ہے، فلانا ہے، خٹک ہیں، دوسرے تیسرے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ آئے تھے، ان کی اسمبلیوں میں آئے تھے، یہ بگٹی ہیں، مری ہیں، مینگل ہیں، سارے ان کے ساتھ تھے۔ یہ بھی اس لیے بنایا تھا کہ تم نے ان پہ رول کرنا ہے۔ لیکن انگریز نے ایک ادارہ جو تھا وہ بہت صحیح بنایا تھا، وہ تھی عدلیہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ ہے یہ بڑا خوفناک واقعہ ہے۔ یہ جنرل ڈائر جو تھے انہوں نے وہ اس پہ حملہ کیا تھا۔ میں وہ جلیانوالہ باغ دیکھ کے آیا ہوں، چاروں طرف مکان ہیں، ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، وہاں پہ اس نے بندوق والے کھڑے کر دیے تھے اور لوگ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، کنویں میں گر گر کے جانیں بچائی تھیں۔ اور اس نے کہا تھا کہ یہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا، سیف الدین کچلو وغیرہ تقریر کر رہے تھے، اس نے کہا تھا کہ یہ غداری جو ہے یہ اس کی نعرے بن رہے ہیں اور یہ اچانک ہو سکتا ہے کل کو ہمارے حملہ، جیسے ہمارے یہاں 9 مئی کا واقعہ ہے، ایگزیکٹلی وہ والی صورتحال اس کو پورٹرے کی گئی تھی۔ لیکن جیسے یہ لوگ قتل ہوئے تھے تو آپ اندازہ کریں 19 اپریل کو واقعہ ہوا ہے، تو 3 مئی کو پارلیمنٹ میں کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں، یہ خود کیسے اس نے بریگیڈیئر جنرل جو تھا اس نے کر دیا۔ تو عدالت نے ایک ہنٹر کمیشن بنایا تھا۔ یہ 1919 ہے، پاکستان غلام ہے، بھارت غلام ہے، اور اس ہنٹر کمیشن میں 5 ارکان تھے اس کے، اور انہوں نے جنرل ڈائر کو سزا سنا دی تھی کہ اس کو فوج سے نکال دیا جائے اور آئندہ اس کو کسی سول عہدے میں اس کو نہ رکھا جائے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی عدلیہ نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کی ٹریننگ حکمرانوں والی نہیں تھی،
اس کی ٹریننگ بہت ٹھیک تھی، اس کے اندر لوگ بہت ٹھیک رکھے گئے تھے، کیونکہ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ انصاف کے ذریعے ہی کسی ملک پہ حکومت کی جا سکتی ہے۔ میں آج اس سارے کے سارے کیسز کی تاریخ تھوڑی سی 2 منٹ کے لیے بتاؤں گا، پھر سوال جواب پہ آ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلا مارشل لاء جو ہے پاکستان میں لگا ہے لاہور شہر میں۔ پنجابیوں کی قسمت میں آتے ہیں ایسی چیزیں، ٹھیک، کیونکہ بولنا انہوں نے ہونا ہوتا ہے۔ میں خود پنجابی ہوں، میں اس لیے میں نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی پنجابی بتان کر رہا ہوں۔ تو ختم نبوت کی موومنٹ چل رہی تھی، تو ہوا یہ کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو میٹنگ کے دوران خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے، تو ایک شخص ہوتا تھا، اس کا نام تھا سکندر مرزا۔ سکندر مرزا صاحب جو تھے یہ اس کو سیکرٹری ڈیفنس تھے۔ تو میٹنگ کے دوران انہوں نے باہر نکل کے گئے، واپس آئے میٹنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل اکبر کو کہا ہے کہ تم مارشل لاء لگا دو، اور بس ختم۔ وزیر اعظم بیٹھا ہے، سیکرٹریز بیٹھے ہیں اور منسٹر بیٹھے ہیں، اور ان کو مارشل لاء لگا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں گولیاں چلنے شروع کر دی، ٹینک چلانے شروع کر دیے۔ صبح رپورٹ آتی تھی کہ میں نے اتنے مولوی مار دیے۔ تو جنرل اعظم کو کا رپورٹ پڑھتا وزیر اعظم، تو ایک دن اس نے سکندر مرزا کو بلا لیا۔ اس نے کہا اتنے علماء مارے جا رہے ہیں، میرے تو رات کو چین نہیں آتا، مجھے نیند نہیں آتی۔ تو اس نے صبح فون اٹھایا، اس نے کہا جنرل صاحب آپ فوجی کے فوجی رہے، کیوں لکھتے ہو مولوی مارو؟ لکھو شرپسند مارے گئے، اور وہاں سے شرپسند کا لفظ جو ہے وہ قائم ہوا۔ لیکن اس واقعے کے بعد جسٹس منیر کی ایک منیر رپورٹ بنی تھی۔ پاکستان میں جھوٹ بولنے کا آغاز اس رپورٹ سے ہوا۔ اس رپورٹ میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں، قائد اعظم بنیادی طور پہ سیکولر ہیں، اور انہوں نے قائد اعظم کے رائٹرز کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا تھا، اس کے اندر ایک 11 گز کی تقریر، سارے چیختے ہیں۔ 40 سال کے بعد سلینا کریم، عبد الکریم فضلی صاحب کی بیٹی جو تھی، وہ انگلینڈ میں پڑھ رہی تھی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ تو بڑا قائد اعظم ایسی تقریر نہیں کر سکتا، تو وہ رائٹرز کے دفتر میں لندن چلے گئی، اور انہوں نے وہ ٹیپ بھی دیکھی، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ وہ تقریر، تو کہتے تو چیف جسٹس نے غلط کوٹ کیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جب جھوٹ بولے گا تو کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے سیکولر جناح، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس نے ایک منیر کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے سامنے کھول کے، لیکن منیر ہمارے سیکولرز کا، لبرلز کا، باقی لوگوں کا بڑا لاڈلا رہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کو 1954 میں اسمبلی توڑ دی، کہا کہ یہ اسمبلی اس قابل ہے۔ اس میں بھی بڑے بڑے کردار آپ آتے ہیں۔ اسمبلی توڑنے سے پہلے غلام محمد نے سہروردی صاحب کو کہا، وہ انگلینڈ اس کے سوئٹزرلینڈ میں ہسپتال میں بیمار پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک بہت بڑا نام ہے ہماری صحافت کا، زیڈ سلیری صاحب۔ انہوں نے زیڈ سلیری کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو کہ میرے حق میں بیان دے۔ تو انہوں نے بیان دیا سلیری صاحب نے کہ جی اسمبلی نے قانون تو بنایا نہیں، یہ اپنی یوٹیلٹی ختم کر چکی ہے۔ اس دوران انہوں نے اسمبلیوں کے اجلاس، انتخابات کرائے، بنگال کے بھی، پنجاب کے بھی، اور اس کے اندر سے انہوں نے ایک صوبائی اسمبلی سے ہی، عام انتخابات نہیں کہے، قومی اسمبلی بنا لی۔ آپ اندازہ کریں پھر اگلی کہانی میں یہ آتی ہے کہ 54 میں جب غلام محمد نے اسمبلی توڑی، تو سندھ اسمبلی میں، سندھ ہائی کورٹ میں مولوی تمیز الدین صاحب گئے، تو برقع پہن کے وہ گئے تھے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہونے دیتے، اور آپ نے ریوالور ڈور بنایا ہوا ہے، یہاں سے نکال کے پکڑ لیتے ہیں، عدالت نے چھوڑا۔ برقع پہن کے گئے تھے کہ میں رٹ داخل کروں کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیں اور میں رٹ داخل نہ کر سکوں۔ اور وہ ساری جب رات تک وہ پورا اسمبلی کے اس ہائی کورٹ کی اس بلڈنگ کے کمرے میں چھپے، کیونکہ باہر کتوں کی طرح پولیس انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی مولوی تمیز الدین، اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ جب فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد وہ چلے گئے فیڈرل کورٹ کے اندر، جہاں اعلیٰ حضرت جسٹس منیر جو تھے وہ موجود تھے، اور اس میں کارنیلیس صاحب جو تھے وہ تھے، بڑا نام ہے کارنیلیس صاحب کا۔ انہوں نے ووٹ جو ہے وہ اس کے ایک ووٹ آف ڈسنٹ دیا، اختلافی نوٹ، جیسے ہمارے فائز عیسیٰ صاحب لکھتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں تھوڑی 2 منٹ میں۔ تو انہوں نے ووٹ آف ڈسنٹ دیا 1954 میں، اور کہا کہ یہ، لیکن اکثریت رائے سے غلام محمد کا ایکشن ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اسمبلی دوسری آ گئی تھی، چلنی شروع ہو گئی، 56 کا آئین بن گیا۔ ایوب خان نے سکندر مرزا کو کہا مارشل لاء لگا دو۔ جب وہ مارشل لاء لگا 7 اکتوبر کو،
تو اس کے خلاف پھر اسمبلی میں اپیل میں گئے لوگ. اپیل میں جب گئے تو جسٹس منیر تھے. اس دفعہ چونکہ چارہ غلام محمد نہیں تھا, اس وقت چونکہ ایوب خان تھا پیچھے, تو اس دفعہ کارنیلیس صاحب نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہوا ہے, پہلے غلط ہوا تھا. اب ٹھیک ہوا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا, دلیل یہ دی کارنیلیس صاحب نے اور منیر صاحب نے کہ یہ بنیادی طور پر انقلاب جو ہوتا ہے وہ ذات خود ایک اس کے اندر ایک لیجیٹیمیسی ہوتی ہے. مطلب میں اگر کسی شخص کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد پڑوسیوں کو بلا کے دعوت دیتا ہوں اور اس میں کھانا وانا کھا کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہ سب کیا بات ہے, بڑا اچھا گھر بن گیا تو پھر وہ ساری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ فاتح انقلاب جائز ہوتا تھا. تو انہوں نے ایوب خان کو لیجیٹیمیسی دے دی. پھر اگلی کہانی بڑی لمبی ہے, لیکن اس وقت پاکستان کی کہانی بالکل ملتی جلتی اس حساب سے آ رہی ہے کہ 1969 کی 25 مارچ کو یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا اور الیکشن کا اعلان کر دیا. تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں مجیب جیت جائے گا, یہاں جیت جائے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ مشرقی پاکستان میں جب مجیب جیت گیا تو اس کے انہوں نے 25 مارچ 1971 کو انہوں نے وہ آرمی ایکشن کا اعلان کر دیا, اور جو لوگ بھاگ گئے جیسے آج کل لوگ بھاگ رہے ہیں. کچھ لوگ ان کے ہاتھ آ گئے جن بیچاروں کو انہوں نے کسی نہ کسی سے تشدد سے باقی چیزوں سے رام کر لیا. تو 88 MNA وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو جناب وفادار. تو چونکہ اس وقت پریس کانفرنس کا رواج نہیں تھا, کوئی شاہ زیب خانزادہ نہیں تھا, کوئی جاوید چودھری نہیں تھا, کوئی سلیم صافی نہیں تھا, کوئی وہ جو کامران شاہد نہیں تھا کہ انٹرویو کرتا, پریس کلب بھی نہیں تھا. انہوں نے ایفیڈیوٹ لکھا لیا کہ جناب ہم آئیں. تو ان 88 کو MNA ڈکلیئر کر دیا الیکشن کمیشن نے. باقی سیٹوں کے اوپر کچھ پہ مسلم لیگ کو دے دیں, کچھ دے دیں پیپل پارٹی کو 12-13, کچھ جماعت اسلامی کو 32-33 سیٹیں وہاں سے دے دیں. اور اس کے بعد یحییٰ خان نے کہا کہ اب یہ الیکشن ہو گیا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے. اور سیٹیں بھی کہتے ہیں ایسے ہوا تھا کہ ایک کور کمانڈر نے حکم دے دیا الیکشن کراؤ, تو ایک وہاں کا جو افسر ہوتا تھا اس نے پولنگ بوتھ رکھا, ووٹ ڈال دیے, وہ ختم, اب بیٹھ کے جو کچھ بھی تھا کیا ہونا تھا. تو یحییٰ خان نے کہا کہ 17 دسمبر کو آئین کا اعلان ہوگا, میں آئین بنا کے دے دوں گا اور اس کے بعد اسمبلی کو ہم بلا لیں گے. اور 7 دسمبر کو نور الامین نے حلف اٹھایا اور بھٹو نے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم کا حلف اٹھایا, اور اس نے وزیر اعظم کا نائب الامین نے. وہ آئین جو تھا وہ جس بندے نے تحریر کر کے یحییٰ خان کو دیا تھا اس کا نام جسٹس AR کارنیلیس تھا, اور انہوں نے وہ بنا کے دیا. اور اس کے فکرہ بڑا کمال کا ہے کہ یحییٰ خان نے کہا کارنیلیس صاحب کمال کر دیا آپ عیسائی ہیں لیکن اتنا مسلمان قسم کا کانسٹیٹیوشن بنا دیا آپ تو بڑے کمال کے آدمی. اس طرح کی صورتحال میں 7 کو جب ہوا, لیکن 16 دسمبر کو یہ ملک ٹوٹ گیا. یہ بڑی المناک کہانی ہے. آج بھی ہو یہ رہا ہے کہ مرسی کا الیکشن کرنے کے لیے وہ تمام تر حلے حربے اسی عدالت کے تھرو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. میں 1 مہینے کی عدالتوں کی کارروائی اگر آپ کے سامنے رکھوں تو میں خود کو 6 سال ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور کچھ 3 سال میں اسسٹنٹ کمشنر یعنی سب ڈویژنل مجسٹریٹ رہا ہوں. عدالت فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی عدالت ہوتی ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اس کے اندر, اوپر جا کے اپیل آ جاتی ہے. میرے لیول کا بندہ بھی اگر کوئی ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا جس طریقے سے یہ کیسز ختم ہوئے ہیں. ایون فیلڈ وہ 4 فلیٹس ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے کہ کس کے ہیں, اور جس کے باہر روز پاکستانی جمع ہوتے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں. ان ایون فیلڈ کی بنیاد کے اوپر سزا سنائی گئی کہ آپ نے اس کے منی ٹریل نہیں دی, 7 سال سزا سنائی گئی تھی. اس کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ آپ نے ان کی قیمت نہیں لکھی ہوئی اس کے اندر کہ یہ کتنے کے ہیں. یہ عجیب و غریب سوال لگتا ہے نا کہ میرے پاس ایک گاڑی چوری کی ہو تو چلان والے کو کہ جی تسی وہ لکھا ہی نہیں کہ یہ کرولا کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے.
دوسری اہم چیز انہوں نے پوچھی کہ آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ پیسہ کہاں سے انہوں نے مکان بنایا، یہ بھی آپ کا کام ہے. حالانکہ سمپل ایس ایچ او کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ میں اگر یہ موبائل لے کے گھوم رہا ہوں اور مجھے پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور میں اگر سیٹسفیکشن نہیں کر سکا، سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے سکا، تو مجھے بند کر سکتا ہے. یہ کسی بڑے نیب میں بھی جانے کی ضرورت نہیں. اور وہ کیس انہوں نے باقاعدہ اس کی فرد جرم ختم کر دی گئی. یعنی اس دو وجوہات میں تم پہ تو جرم نہیں لگا، دوبارہ کہیں ڈھونڈو گے تو فرد. کسی کو یاد نہیں آیا اس وقت بیٹھ کے کہ نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی اسمبلی میں کہ حضرات گرامی یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ ایمن فیلڈ بنا تھا. کم از کم اس تقریر کا ریفرنس عدالت میں گونج جاتا. اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مشہور ان کا جو کیس ہے وہ جو التوفیق والا، اس کے اوپر باقاعدہ ایک ٹیکنیکل طور پہ ان کو بری الذمہ قرار دے چکے ہوئے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف فیملی نے ایک التوفیق والوں سے کچھ پیسے قرض لیے تھے، تو انہوں نے برطانیہ کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ کر دیا اور مقدمہ یہ کیا کہ ہمارے پیسے نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا جی ہم پیسے دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں ان پہ اعتبار نہیں کرتا. تو انہوں نے یہ چاروں فلیٹ جو ہیں یہ انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر پلیچ کر دیے تھے عدالت میں. پھر اسحاق ڈار صاحب نے یہاں سے پیسے بھیجے، منی لانڈرنگ، وہ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے، اور وہ پیسے بیرون عدالت سیٹلمنٹ ہوئے اور ان کو وہ واپس دیے گئے، وہ سارے کے سارے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ میں جب کیس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اب آئے ہو کہ جب یہ شہر سے ریاب آیا ہے، لمیٹیشن ایکٹ، اتنی دیر بعد تم نے سپریم کورٹ کو سمجھا کیا ہوا ہے. اور یہ پاکستان کا واحد کیس تھا جس میں چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا کہ اس کے اوپر کسی بھی ٹاک شو میں گفتگو کرنا منع ہے، اور نیپرا کو باقاعدہ حکم دے دیا گیا. ٹھیک، پاکستان کا پورا عدالتی نظام اس وقت اس سطح پہ آ چکا ہوا ہے کہ اب شاید کوئی شخص جو ہے اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. آئندہ بھی ہو جائے گا، ان کو کلیئر کر دیں گے. لیکن جس بات پہ گلے میں پھنسا ہوا ہے، پھانس پھنسی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ہی حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے ان کا معاملہ وہی ہے کہ انہوں نے کہہ دینا ہے کہ بھائی جان نواز شریف کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے، ہم برے ہیں، ہمارا چہرہ برا ہے، ہماری شکل بری ہے، ہم خدمت گار ہیں، ہم حاضر ہیں، انہیں واپس بھیج دیں. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. ہو سکتا ہے واپس چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور صورتحال ہو. لیکن ایک بات ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تب مسئلہ ہے، الیکشن نہیں ہوتے تب مسئلہ ہے. ایسی جان شکنجے، وہ جو میاں محمد کے شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر تو جوں ویلن وچ گنا، رو نو رو رو محمد تو ہن جے روے تمنا. جی میرے ایک دو جی ہیں سوالات. ایک تو جی یہ ہے کہ جیسے 1857 میں جی سب نے علماء نے جو اس وقت کافر تھے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد، جی تو دو جی ابھی بھی جو وہاں کی صورتحال ہے جی غزہ کی، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں، تو جی اس کے لحاظ سے بھی ابھی بھی جی علماء پہ یہ فرض ہے کہ وہ مل کر یہ کافروں کے اگینسٹ جو ہے یہ فتویٰ دیں. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ سوال ہے. دویم جی یہ کہ آپ نے اس میں الیکشنز کی بھی بات کی. اب چونکہ جو ہے جی انشاءاللہ 1-2 ماہ کے بعد آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ جی. تو جی اب اس میں یہ ہے کہ ابھی لیڈرشپ کی بھی ہوئی ہے بات. تو ابھی جو ملک کے 80 سالوں سے ہم اسی نظام کے اندر ہیں، اور بھی اس میں آئے ہیں، کبھی فوج آئی ہے اور کبھی یہ وہ سا آیا سارا. تو اس میں آپ کی کیا جی مطلب ہے جی رائے کہ ابھی چونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے، تو شارٹ ٹرم میں کوئی ایسی پلاننگ یا کوئی ممکن ہے جو قابل عمل بھی ہو کہ ملک کا، جس سے جی انشاءاللہ یہ نظام میں کچھ تبدیلی آئے یا سارا ہی چینج ہو جائے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گلہ یہی ہے
کہ 50 دن غزہ میں علماء کرام کا ایک بھی اجلاس اپنے طور پہ نہیں ہوا کہ جہاد کا فتویٰ دیا جائے. ایک اجلاس سرکاری مولویوں کا جس اپنا چیف آف آرمی اسٹاف نے بلایا تھا GHQ میں، اور وہاں پہ فتویٰ جہاد کا نہیں ہوا. جہاد ذمہ داری ہے ریاست کی. ریاست اگر کسی کو اسکول نہ دے، تعلیم نہ دے، تو پرائیویٹ اسکول کھلتا ہے نا. ہیلتھ نہ دے تو پرائیویٹ اسپتال کھلتا ہے. اب ریاست اگر جہاد نہیں کرتی تو کیا کیا جائے؟ اس پہ کوئی جواب نہیں دیتا. علماء کرام کا حال یہ ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے عالم دین کو پوڈ کاسٹ کیا اسی وجہ سے کہ میں اس سے گفتگو کروں، تو انہوں نے جہاد کے بجائے کہا یہ تو انارکی پھیل جائے گی. میں نے پھر ان کا پوڈ کاسٹ نہیں لگایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس طرح لوگ ان پہ انگلی اٹھائیں. ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ یہودیوں کے خلاف بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. ہر کسی نے اپنا اپنا جلوس نکالا تھا. آپ 1857 کی کیا بات کرنا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے، اس سچویشن کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے الیکشنز. پاکستان کے تمام صوبوں کے ڈپٹی کمشنروں نے رپورٹس جو بنائی ہیں اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو کرنا ہے کر لو، الیکشن کے دن ہم دھاندلی نہیں کروا سکتے. 5 مختلف ایریاز ہوتے ہیں دھاندلی کرنے کے. اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ جس فضا کے اندر آپ دھاندلی نہیں کر سکتے. 2,60,00,000 ووٹر نیا بنا ہے ان 4 سالوں کے اندر، جو 18 سال کا ہے، 19 سال کا ہے، جس نے صرف یہاں پر ظلم اور ایک کیفیت کو دیکھا ہے، کرپشن کو، بددیانتی کو. اس سے پہلے 45 سال سے کم جو ووٹر ہے وہ 5,70,00,000 ہے. میرے جیسے بندے جو کمپرومائز کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں یار رہنے دو، وہ 1,80,00,000 ہیں ٹوٹل. 10,20,00,000 آپ کا ووٹر ہے اور 18 کروڑ موبائل ہیں آپ کے پاس، جن میں سے 15 کروڑ جو ہیں وہ سمارٹ فون ہیں. وہ جو گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، ایسے اس کو بھی میں دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں نظام بدلنا چاہتا ہوں. تمہاری ایسی کی تیسی، تم کون ہوتے نظام بدلنے والے؟ اس کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کون سا لیڈر اچھا ہے اور کون سا نہیں ہے. تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ جو پہلے کرنا ہے، جس کو ڈھونڈنا وہ ڈھونڈ بھی لیں. اب سارے الیکٹیبل اکٹھے بھی کر لیں، تب بھی الیکشن کے دن ووٹ نہیں دلوا سکتے. تو بہتر طریقہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو لوگوں کو کہو کہ جو تم کو منتخب کرتے ہو سر ہاتھوں پہ اس کو ہم لے آئیں گے، پھر اس کے بعد کر لیں. سر السلام علیکم. بڑی اچھی سر آپ نے گفتگو فرمائی. میں شہزاد زیدی. پوچھنا سر آپ سے یہ تھا کہ یہ وجہ ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور ہم مسلمان بے بس ہیں. ایک بیچ میں موومنٹ سی چلی تھی کہ اسرائیلی مصنوعات کا اگر بائیکاٹ کر دیا جائے تو ان کی کمر ٹوٹ سکتی ہے. تو سر اگر ہم اپنے گھر پہ اور اپنے اسٹور پہ اور اپنے روزمرہ ضروریات پہ نظر ڈالیں تو تقریباً 85% چیزیں جو ہیں وہ یہودی ان کے پیچھے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے، ان کی کمپنیاں ہیں. تو سر کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں کہ اگر ہم یہ والا قدم بھی اٹھانا چاہیں، 85% ضروریات زندگی یہودی بنا رہا ہے. اتنے سال سے مسلمان امہ کہاں سوئی ہوئی تھی، کیا کر رہی تھی؟ تشریف رکھ. یہ بھی شاید آپ کو کسی نے بہت بڑی غلط فہمی میں ڈال دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے 30 سال پہلے کہ آپ شاپنگ لسٹ اٹھائیں نا، تو آپ کم از کم 40% چیزیں خریدتے ہی نہیں تھے. آپ ٹیشو پیپر نہیں خریدتے تھے. میری ماں مجھے رومال بنا کے دیتی تھی اور وہ ساتھ میں رکھتا تھا. قائد اعظم نے جب اپنا مقدمہ لڑا ہے رتی دیوی کے پاس تو اس وقت جیت گئے، تو انہیں بامبے روز کہتے تھے. تو مجسٹریٹ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں قائد اعظم میں ایسی کیا چیز پسند آئی کہ اتنے بوڑھے آدمی سے تم شادی کر رہے ہو، 20 سال کا فرق. تو اس نے کہا آپ نے دیکھا قائد اعظم نے کس نفاست سے اپنا رومال نکالا، کس نفاست سے. ہم کوک نہیں پیتے تھے ڈنر کے اوپر، ہم شیمپو استعمال نہیں کرتے تھے.
ہم لاتعداد میں ایسی چیزیں گن سکتا ہوں کہ جن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. فاسٹ فوڈ نہیں تھی. ہم برگر کھاتے تھے, ہم بند کباب کھاتے تھے, ساری چیزیں. ہم پیزا کی جگہ قتلمہ کھاتے تھے. پوری دنیا جو ہے پاگل ہوئی ہے کہ فاسٹ فوڈ جو ہے اس کو چھوڑو. پوری دنیا پاگل ہوئی ہے کہ واپس چلے جاؤ کس پہ؟ وہ فوڈ جو ہے جنیرک جو ہوتی ہے, جس کیا کہتے ہیں اس کو, جنیرک, ہاں جو روایتی خوراک پہ واپس چلے جائیں. میں نے پہلے بھی نمک کی آپ کی بات کی, گھی واپس آ گیا ہے, سویابین کی اب ضرورت ختم ہو گئی, یہ خراب کرتا ہے. تو یہ جو میکڈونلڈ کا اتنا بڑا ایم اتار کے اگر آپ پاکستانی برگر بیچنا شروع ہو جائیں تو قیامت تو نہیں آ جائے گی. سوائے میڈیسن کی صورتحال میں, میڈیسن میں بھی میں ایران میں رہا ہوں, 37 سال سینکشن میں وہ چلے ہیں. میڈیسن میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر, میں چونکہ جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ رہا ہوں, پاکستان کے اندر غلاظت یہ ہے کہ ہم یہاں پر جنیرک سکیم انٹروڈیوس نہیں کراتے. ایک کلوروفینیکل کا کیپسول ہوتا ہے جو کہ اینٹی بائیوٹک ہے, یہ چائنا سے اٹھتا ہے اور را مٹیریل, یا انڈیا سے را مٹیریل ہوتا ہے. فائزر کی لیبارٹری ہے زیورچ میں, وہاں جہاز ٹچ کرتا ہے, $5 کلو کا جو ہے $5,000 کلو پہ بنا کے فائزر کے جو ہے وہ اس کے برانڈ نیم پہ مجھے مل جاتا ہے. ہم اگر اس کو جنیرک نیم پہ شروع کر دیں تو اسٹینڈرڈائز کر دیں. بھٹو نے شیخ رشید کے زمانے میں جنیرک نیم لے کے آئے تھے. یہ ورلڈ بینک جو ہے نا, یہ IMF کہتا ہے تم نہیں کر سکتے ہو. یہ آپ ایران کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں کس کس دوائیاں اسمگل ہوتی ہیں, استھما والی, کیونکہ وہ ظاہر بات ہے بہت سستی ملتی ہیں. اپنی دوائیوں کا ان کا استعمال, سوائے دوائیوں کے آپ مجھے کہیں کون سی ایسی چیز ہے سوائے اس کے کہ ہمارے ہاں چونکہ مالز بن چکے ہیں. کہتے ہیں دنیا میں بدترین ترقی اس ملک کی ہوتی ہے کہ جہاں فیکٹریاں بند ہوں اور مالز بننا شروع ہو جائیں. کیونکہ صرف ہوتا یہ ہے کہ آپ فون کرتے ہیں بیٹھ کے, چائنا سے یہ والی میزیں منگوا لو, ادھر سے آتی ہیں اور یہاں آ کے ہم کمیشن پہ بیچ دیتے ہیں. اچھا وہاں پر ضرورت ہے گندم کی, ادھر خریدو, وہ زمبابوے میں گندم بیچ دو. یہ ٹریڈرز کا ملک بنایا ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب دونوں نے مل کے. یہاں پر دنیا میں بے دنیا کا بہترین سوئچ بنتے تھے پاکستان کے اندر. کبھی آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں کون سا سوئچ بن رہا ہے. یہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان میں الیگرو کی اور اسٹیڈلر کی پینسل استعمال ہوگی؟ پیانو کی پینسلیں ہوتی تھیں, الیگرو کی پینسلیں ہوتی تھیں, یہی بنتی تھی. حسین صاحب تو میں نے بنائے تھے, سید. ہماری ساری اسٹیشنری جو ہے یہ باہر سے آ رہی ہے. MM عالم روڈ پہ آپ ٹریول کر لیں, آپ وہاں سے تصویر کھنچوائیں اور باہر بھیج دیں, کہیں کہ میں کینیڈا میں کھڑا ہوں, ایسے لگے گا, وہ کہے گا بالکل یقین کرے گا, وہ سارے کے سارے برانڈ جو ہے, YSL بھی کھڑا ہے, تو موچیانی بھی کھڑا ہے, تو فلاں بھی کھڑا ہے. یہ تو ہمیں خاص طور پہ تو سیکنڈ لگتا ہے بھائی. نہ کھانے پینے کی کوئی چیز باہر سے آتی ہے, نہ آپ کے آٹا باہر سے آتا ہے, نہ اور چیز, صرف ایک دوائی اسینشل ہوتی ہے نا, اس کا میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا. لیکن کریں گے نہیں, اس لیے کہ ان کے اندر جو ہال روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے نا, جو برنڈز روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے نا, جو باقی جگہ بیٹھا تھا, وہ کہتا ہے میاں صاحب کنیاں گڈیاں چاہیے نا, سزوکیاں الیکشن کنی چاہیے نا. زرداری سے جو جوریا بازار میں بیٹھا, زرداری صاحب بتائیں کہاں پر ہم نے پیسے لگانے ہیں, کس کس کو دینے ہیں. یہ وہ فائنینسرز ہیں کہ جو پاکستان کے پورے الیکشن سسٹم کو ہوسٹیج بنا کے بیٹھے ہوئے. المیہ ہمارا جی 98% ہماری جو اکانومی ہے, کم از کم 95%, اس کا کوئی تعلق نہیں انٹرنیشنل. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو بینک جو ہیں ان میں جانے والے جو ہیں وہ صرف 3% ہیں. 97% لوگ بینک کی شکل نہیں دیکھتے. جو اسٹاک ایکسچینج جس سے ہم کہتے ہیں بیٹھ گئے ہیں 0.0001% ہوتا ہے. پاکستان کی اکانومی ایک حلال اکانومی ہے کہ جس کے گاؤں کے اندر رہنے والا جو ہے وہ گندم کی بنیاد کے اوپر اس کو
موچی سے جوتا بھی مل جاتا ہے، جولائی سے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، اس کو حکیم کی دوائی بھی مل جاتی ہے، اس کو اور سارے کام سوائے ایک مٹی کا تیل اور نمک خریدنے کے لیے وہ جاتا ہے وہاں پر، اس کو دالیں بھی مل جاتی ہیں، اس کو مرچیں بھی مل جاتی ہیں. ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی تصور بنا دیا گیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل اس کے خلاف بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. امپاسبل. پیمپرس کی مارکیٹ بن گئی ہوئی ہے پورا ملک. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ ان کو بچے چھوڑ کے انہوں نے جانا ہے. دھونا تو پیمپر کو بھی پڑتا ہے نا. جو ایک لنگوٹ کے بجائے پیمپر جب آ گیا ہے تو دھونا تو اس کو بھی پڑتا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہم نے میک اپ کا سامان آپ دیکھیں کتنا ہم لے کے آتے ہیں باہر سے. ہم اس ملک میں ٹوتھ پیسٹ نہیں بنا سکتے. ہم اس ملک میں جوتوں کی پالش نہیں بنا سکتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم کہتے ہیں جی ہم یہودی بناتا ہے. او بھائی تمہیں کس نے کہا یہودی بناتا ہے؟ ہم نے تو خود ان کو کہا چیری بلاسم بہت جی فیکٹری لگاؤ کہ یہاں. اس ملک کے اندر 1980 کے اندر سزوکی کی فیکٹری لگی تھی اور سزوکی کی فیکٹری کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 5 سال کے بعد آپ کوئی پرزہ باہر سے نہیں منگائیں گے, یہاں پر اپنی ایک چھوٹی سی لوکل پروڈکٹ بنائیں گے اسپیئر پارٹس کی. جاپان میں آپ فیکٹری میں چلے جائیں نا تو جاپان میں آپ کو کسی فیکٹری میں کوئی چیز پرزہ بنتے لے گا. ہر گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, کوئی وہ بنا رہا ہوتا ہے اسٹیئرنگ بنا رہا ہوتا ہے, کوئی گیئر باکس بنا رہا ہوتا ہے, کوئی اور چیز, وہ سارے اکٹھے کر کے اسمبلی لائن میں لے کے آتے. 5 سال 1980 کتنے سال ہو گئے 2023 43 سال میں آج بھی وہ تائیوان سے اور آج بھی وہ ملیشیا سے پرزے منگواتے ہیں. پھر ٹیوٹا لگی, پھر اس کے بعد ہنڈا لگی, پھر سارے پرزے باہر سے باہر. آپ کے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل پاکستان میں بنتے ہیں نا جی. کیا پاکستان میں خرادی مر گئے, انجن نہیں بنا سکتے تھے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹھ کے ایسے فون کرنا ہے, وہ چائنا تو انجن منگاؤ, فٹ کرو, یہ کر دو. یہ ہمارا المیہ ہے. ہم نے یہ حرام خور قوم بنا دی ہوئی ہے جو صرف اور صرف یہی کام کرتی ہے, کچھ نہیں. میرا نام حیدر محبوب صبرا ہے اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, پاکستان مسلم لیگ کاف کا ڈویژن اور پریزیڈنٹ ہوں یوتھ ونگ کا. سر, یوتھ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل یہ ظلم ہو رہا ہے یہ فلسطین پر, اور ہماری حکومت, ہمارے علماء کرام اور ہمارے ادارے جو کہ مضبوط ادارے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ان کے پاس نیوکلیر ایسٹس ہیں, اس کے باوجود یہ خاموش ہیں, بالکل ہر طرح سے خاموش ہیں. اور اسے دیکھتے ہوئے ہماری یوتھ پہ سارے ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی. ہماری یوتھ بڑی پریشان ہے. یہاں وڈیرے کے کھیت کا پانی تو کا رخ تبدیل کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو مسلط وڈیرے ہمارے مسلمانوں پہ ہو چکے ہیں سر, ان کا کون علاج کرے گا؟ ہمیں سر ایک منٹ, ہمیں انڈیویجولی یوتھ کو ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے کہ وہ انڈیویجولی اس پہ کیا کریں؟ صرف دعاؤں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں یا کوئی عملی اس پہ سٹیپس لیے جا سکتے؟ دیکھیے نماز کا وقت ہوگا, میں آخری سوال آپ کا جواب دے دیتا ہوں. انڈیویجول لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ نکلنے کی کوشش کی لوگوں نے. ہر بندے کو کہتے ہیں فلاں پارٹی کے تحت جاؤ تو جلوس نکال سکتے ہو. جو انڈیویجول نکل رہا ہے اس کو پی ٹی آئی کا سمجھتے ہیں, اس لیے پاکستان میں انڈیویجول جلوس سے نکل رہا. وہ کہتے ہیں اگر ایک دفعہ ہم نے انڈیویجول جلوس نکالنے دیا, ہم نے ان کو مولوی کی چھتری نہ دی, تو یہ لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور کل یہ پی ٹی آئی کے جلوس بن جائیں گے. یہ ہے المیہ اور یہ ہے سچ. تمام ایڈمنسٹریشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ این جی اوز ٹائپ پر کوئی جلوس نکالنا چاہے, کوئی اور جلوس نے اس کو اجازت نہیں دینی. سراج الحق کو دینی ہے, فضل الرحمان کو دینی ہے, سعد رضوی کو دینی ہے, بس.